اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کے کلاس 7 کی اسلامیات کی ٹیچر۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 2۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ سو فرسٹ آف آل وی ول لرن چیپٹر نمبر 2، باب 2، ایمانیات و عبادات۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، عبادات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس نبیوں اور رسول پر ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں پر ایمان لانا۔ مفہوم ہے رسالت اور نبوت سے مراد پیغمبری اور سفارت ہے۔ رسالت کا مطلب کہ رسالت اور نبوت سے مراد کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ رسول اور نبی کا لفظی مطلب خبر یا پیغام پہنچانے والا ہے۔ نبی کا لفظی مطلب نبی کا مطلب ہے ہمارے پاس خبر یا پیغام پہنچانے والا، مطلب کوئی بھی بات یا کوئی بھی پیغام پہنچانے والا ہم مسلمانوں تک۔ شریعت کی اصطلاح میں نبی اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں۔ شریعت میں نبی اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں، اس پاک ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا، جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت تک ہماری امت تک لوگوں تک پیغام پہنچاتی ہے کہ تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کی جائے۔ مطلب کہ تمام زندگی میں جو معاملات بھی ہم طے کریں، بندوں تک ان کی ہدایات، مطلب ہم جو کام کریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایسے انبیاء ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ایسے انبیاء ہیں، ایسے نبی ہیں جنہیں ایک الگ شریعت بھی عطا ہوئی ہے، جنہیں الگ شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو اعلیٰ صفات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور رسولوں کو اعلیٰ سب سے اوپر والی اعلیٰ صفات وہ عطا فرما کر تمام خطاؤں اور غلطیوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ تمام خطاؤں، جتنی بھی خطائیں ہم مسلمان کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں اور ان خطاؤں سے محفوظ فرمایا، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ عقیدہ، نبوت اور رسالت۔ عقیدہ مطلب ہم ایک پختہ یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نبیوں ہمارے رسول ہیں۔ نبیوں کے بھیجے جانے کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم ہوا۔ نبیوں کے بھیجے جانے کا یہ سلسلہ، نبی جب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہمارے پاس ختم ہوا۔ ان تمام نبیوں پر ایمان لانا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے۔ ان تمام نبیوں پر ایمان لانا عقیدہ کہلاتا ہے، مطلب ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت اسلام کا آخری عقیدہ ہے کہ ہم عقیدہ نبوت پر نبی پر یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا بندوں پر خاص احسان ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے بندوں کی مادی ضروریات پورا کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ دینی اور اخلاقی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اللہ، کہ ہم بندوں کو اپنی دنیاوی ضرورات کے ساتھ ساتھ دین اور اخلاقی بھی ضرورتیں وہ پوری کی ہیں۔ ان کے مقصد زندگی کا شعور دینے
اور اپنی بندگی اور اطاعت کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے ان میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے مقصد کی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنے بارے میں تمام آگاہی ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ دی، اپنی بندگی کرنے کی، اپنی اطاعت کرنے کا موقع دیا، اور ہر دور میں ہر امت کے لیے رسول بھیجے، ہر دور میں جو ہے امت کے لیے جو ہے وہ رسول بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، اور تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی ہے، سو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا، ہر جماعت میں جو ہے رسول بھیجا اور بتایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنے سے پرہیز کرو۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو گمراہی پر چلنے والے ہیں، سو زمین پر پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ خاص منصب ہے۔ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحم و کرم ہے جس کے لیے اس نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اس نے چنا، جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ مشرکین کے سردار دولت مند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم تو دولت اور اقتدار والے ہیں تو ہمارے پاس وحی کیوں نہیں آتی؟ مشرکین کے سردار جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، وہ دولت مند لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے دولت مند ہیں تو اقتدار ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اقتدار والے ہیں تو ہمارے پاس وحی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت و رسالت کے لیے ایسی شخصیت کو مقرر فرمایا جو احکام خداوندی کا عملی نمونہ بن کر ہدایت اور رہنمائی کا فرض انجام دے۔ وہ ہمیشہ نیک سیرت، بلند کردار، معصوم اور اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے کے حامل ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پر خود عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ان رسولوں نے لوگوں کو جو شرعی احکامات کی تعلیمات دیں وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت و رسالت ایسی شخصیت کو مقرر کروایا کہ تاکہ وہ جو ہے ہدایت اور رہنمائی کا فرض و انجام بخوبی جو ہے وہ پوری کر سکے۔ ہمیشہ نیک سیرت، بلند کردار، معصوم اور اخلاق عالیہ بلند مرتبے حامل ہوتے ہیں۔ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام پر خود عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرعی احکامات تعلیم دی وہ بھی اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم مَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ: تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں، نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم خدا جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، وہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، مطلب خواہش کے مطابق جو ہے وہ منہ سے جو ہے بات نکالتے ہیں، اور قرآن
تو حکم خدا ہے ان کی طرف سے بھیجا جاتا ہے نبیوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا ذکر کیا گیا اور یہی وہ نبی ہیں جن سے عرب، عیسائی اور یہودی واقف تھے یا ان کا تذکرہ صحیفوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم کے لیے انبیاء بھیجے۔ جس زمانے اور خطہ میں جو نبی آیا اس نے وہاں کے لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان میں ہی وحی لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 رسول بھیجے تاکہ وہ وحدانیت کا اقرار کریں اور احکامات کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی پیروی کریں۔ اور قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے، یہی انبیاء ہیں جنہوں نے عرب و عیسائی اور یہودی واقف تھے ان کا تذکرہ صحیفوں میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خطے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اور ہر قوم میں انبیاء بھیجے۔ جس زمانے میں جس خطے میں جو نبی آیا اس نے وہاں کے لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان میں وحی لاتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کر بتا دے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، اپنی قوم کی زبان بولی کیونکہ احکام الہی کھل کر وہ سامنے آئے۔ اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکمت کرنے والا بھی ہے۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے، البتہ ان کی لائی ہوئی شریعت میں بہت سی تعریفات ہو چکی ہیں۔ ان کی لائی ہوئی جو ہمارے پاس شریعت ہے ان کی بہت زیادہ تعریف ہوئی بھی ہے۔ اب قابل عمل شریعت صرف وہی ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ اور احادیث نبی کے ذریعے معلوم ہوئی، یہ شریعت کامل ترین ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کا منکر ہے۔ اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وشگاف الفاظ میں کچھ یوں کیا ہے، مطلب کہ اب قابل شریعت، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور انہوں نے ہمارے آخری قرآن مجید کی صورت میں ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات بتائے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا ہے۔ اور اس کے بعد رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ قیامت تک اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آ سکے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنبِيَاءِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔
ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کے کسی کے بھی والد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ نبیوں کی نبوت ان کی مہر ہے یعنی اس کو ختم کر دینے والے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ عقیدہ نبوت کے تقاضے۔ عقیدہ نبوت کے ہمارے پاس کچھ تقاضے دیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ عقیدہ نبوت کے بہت تقاضے ہیں، مثلاً نمبر 1 تمام انبیاء رسول کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی برگزیدہ ہستیاں مانا جائے اور ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں اور اس تمام ہستیوں کو مانا جائے اور اس میں کوئی تفریق یا شک و شبہ نہ لایا جائے۔ تمام انبیاء اور رسول چونکہ اپنی قوم کی بہترین شخصیات اور معصوم تھے، ان کا تذکرہ نہایت عزت و احترام سے کیا جائے اور ان کے صدقات، دیانتداری اور حقانیت کا اعتراف کیا جائے۔ تمام انبیاء رسول چونکہ اپنی قوم کی بہترین شخصیت ہیں اور معصوم تھے، ان کا تذکرہ ان کی باتیں بہت ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے اور اس کے صدقات حقیقت میں اس کا اعتراف کیا جائے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے، دوسرے انبیاء اور رسول کے بے ادبی سے بچا جائے اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو بے ادبی میں شامل ہو، کیونکہ کسی بھی نبی کے بارے میں نامناسب بات کرنا کفر ہے۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا جائے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف پڑھا جائے۔ دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی ذکر آئے تو اس میں بے ادبی نہ کی جائے، اس سے بچا جائے۔ اگر کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ بے ادبی میں شامل ہو، کیونکہ یہ بات نامناسب اور یہ بات کفر ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے تمام انبیاء اور رسول کی زندگیوں کو اپنے لیے قابل عمل نمونہ اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں کو اپنے لیے قابل عمل اور نمونہ اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جائے کہ قابل عمل اور اس کی رہنمائی کی جائے۔ ان پر نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لایا جائے۔ ان پر جو ہمارے پاس کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان ضروری ہے، ہمارے پاس ایمان لانا اور اس پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے، ان میں سے کسی کو بھی اللہ کی اولاد نہ مانا جائے، جیسا کہ یہودی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ مطلب کہ کسی بھی رسول کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے اور نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اولاد سمجھا جائے، کیونکہ جیسا کہ یہودی حضرت عزیز عیسائی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے۔ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول وہ مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے کتاب کو ہدایت اور رہنمائی کی آخری مکمل، جامع اور محفوظ شریعت مان کر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کتاب نازل کی ہے اس کی ہمیں چاہیے کہ رہنمائی کریں اور اس کو اس کو فالو کریں، اس کے ہدایات اور احکامات پر ہم عمل کریں اور اسی راستے پر ہم چلیں۔ قرآن مجید کو مکمل ضابطۂ حیات سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی طلب کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جائے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی
کی جائے، مطلب اس پہ عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت اور ایمان جو بتائے ہیں، جو محبت اور ایمان سکھائے ہیں، اور جس کا ذریعہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیار اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جو ہے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی نظر میں جو ہے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جو ہے لوگ پیارے اور محبوب نہ ہو جائے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے کے لیے کامل نمونہ سمجھتے ہوئے ان کی سنتوں کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بتائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت بتائے ہیں، اس کی ہمیں چاہیے کہ ہم پیروی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اور احکامات کی تابع نہ ہو جائے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر جو ہے ہم عمل نہ کریں۔ جن کاموں کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان پر عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے روکا جائے اس سے باز رہا جائے۔ جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا اسے کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے باز آنا چاہیے۔ وَمَا آتَكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فانتہوا۔ ترجمہ سو جو چیز تم کو رسول دیے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز ہو جائے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں اور بتائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اس سے باز آنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے جو اس کے بھیجے گئے پیغمبروں کو جھٹلاتے کا تمسخر اڑاتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یقیناً برا ٹھکانہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام اس لوگوں پر ناراضی کا اظہار کیا ہے، ناراض ہوتے ہیں جس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اس سے دشمنی کی جائے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہوگا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اسی طرح ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت فرما برداری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری امتی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں جن کی امتی پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ رَسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اطاعت کی جائے تاکہ ہم پر رحم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو کونے کونے میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھا جائے۔ دعوت تبلیغ کے فریضے کی یاد کرواتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جو حاضر و غیر حاضر تک میری بات پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کی اور تمام لوگوں تک جو ہے اپنا پیغام پہنچایا، دین و تبلیغ کی جو ہے دعوت دی، اور حجۃ الموقع پر فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک جو ہے میری بات پہنچائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک پہنچا دو اگر ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی جملہ کیوں نہ ہو۔ پس بحیثیت امت مسلمہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کریں اور رسالت محمدی کے مبلغ کی حیثیت کو اپنی ذمہ داریاں پورا کریں۔ بحیثیت ہم امت مسلمہ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کریں اور رسالت محمدی جو ہمیں رسالت بتائی گئی ہے اور جو ہمیں جو ہے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اسے پورا کریں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مشق کی طرف۔ پہلا ہے درجہ ذیل تفصیلی سوالاتوں کے جوابات دیجیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت و عقیدہ کے تناظر میں تحریر کیجیے۔ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھا ہے عقیدہ، یہاں سے لکھنا ہے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا گیا، یہاں سے لے کر انجام جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہاں تک۔
دوسرا سوال ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور امت مسلمہ کے لیے قابل عمل شریعت کون سی ہے؟ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور شریعت کیا بتائی؟ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھا ہے نبیوں پر ایمان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی یہاں سے لے کر حکمت والا ہے یہاں تک، پھر لکھنا ہے ہم نے شریعت کے تقاضے، ادھر سے اسٹارٹ کرنا ہے ان تمام نبیوں اور رسولوں میں سے ایک اور مہر معنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، یہاں تک جو ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو مفصل بیان کریں، ان کے تقاضوں پر زندگی پر کیا اثرات بیان کیجیے۔ عقیدہ رسالت آپ لوگوں نے لکھنا ہے، یہاں سے رسالت اور نبوت مراد یہاں سے لے کر معصوم ہوتے ہیں، یہاں تک۔ کوشچن نمبر 3 کا یہاں تک آنسر ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے، کوشچن نمبر 3 کا دوسرا پارٹ ہے عقیدہ نبوت کے تقاضے، یہاں سے لے کر عقیدہ نبوت کے بارے بہت سے تقاضے ہیں، مثلا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جائے۔ یہ کوشچن نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ کا آنسر ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 پر، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے رسول کا لفظی مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 1 کا شارٹ کا آنسر لکھنا ہے، رسول اور نبی کا لفظی مطلب خبر یا پیغام پہنچانے والا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نبی اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا تاکہ زندگی کے معاملات کی ہدایت کی رہنمائی کی جا سکے۔ یہاں تک آپ لوگ کا کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ نمبر 2 کوشچن کا آنسر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لاتے تھے؟ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان ہی میں وحی لاتے تھے، یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان میں وحی لاتے تھے۔ یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 3 کا آنسر آپ لوگوں نے لکھا ہے، حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس کا ذمہ دار ٹھہرایا؟ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا جو حاضر ہیں اور غیر حاضر تک میری بات پہنچا دی، یہاں سے لے کر ذمہ داریاں پوری کریں، یہاں تک۔ کوشچن نمبر 3 کا آنسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یہاں سے لے کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اس کا آنسر لکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ آنسر میں آپ لوگوں نے لکھا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا کی جگہ لکھیں؟ درود پڑھنا چاہیے۔ ختم نبوت کے بارے میں کوشچن نمبر 5 ہے، ختم نبوت کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں، بیان کیجیے۔ اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، نبیوں کے بھیجے جانے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہاں تک۔ آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 5 کا لکھنا ہے، عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، نبیوں کے بھیجے جانے کا یہ سلسلہ یہاں سے لے کر اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں، رسالت کے معنی ڈیش ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈیش میں لکھنا ہے سفارت۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ڈیش بھیجے، ڈیش میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے نبی اور رسول۔ نمبر 3 ہے، ہم پر لازم ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ڈیش نبی اور رسول مانا جائے، ڈیش میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے آخری۔ نمبر 4 ہے، کسی بھی نبی کے بارے میں نامناسب بات کرنا ڈیش ہے، نمبر 4 ڈیش میں لکھیں کفر۔ نمبر 5 میں لکھنا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے حصول کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، نمبر 5 ڈیش میں آپ لوگوں لکھیں گے محبت۔ پہلے ڈیش میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے سفارت، نمبر 2 میں لکھنا ہے نبی اور رسول، نمبر 3 میں آخری، نمبر 4 میں کفر، نمبر 5 میں محبت۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔